اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بات چیت کا موضوع ہے انسان کی زندگی کا اصل مقصد۔ انسانی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یہ بات مکمل یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ انسان اس کرۂ ارض پر کب نازل ہوا، لیکن انسانی وجود لاکھوں سال سے اس دنیا میں قائم ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت نازل کیا گیا۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس موضوع پر ہزاروں سال سے بحث ہو رہی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک ہر مقام پر بے شمار سوالات اور معاملات سے دوچار رہتا ہے، لیکن انسان کے شعور کے پختہ ہونے کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جہاں پر ہزاروں سوالات انسان کے درپیش ہوتے ہیں، وہیں پر سب سے سچا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہوں؟ انسان شعور اور فہم کے اس مقام تک اس وقت پہنچتا ہے جب اس کی دعاؤں میں سب سے بنیادی اور اہم دعا یہ ہو کہ اے میرے مالک، تو نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتا دے۔ اور یہ ایسی دعا اور سوال ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ضرور فرماتے ہوں گے کہ بالآخر میرے بندے نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد جب قدرت کی بارگاہ میں آپ کا سوال پہنچ جاتا ہے تو قدرت احساس کی زبان میں آپ کو اس راستے پر چلانا شروع کر دیتی ہے، ایسے لوگوں سے ملوانا شروع کر دیتی ہے، اور قدرت اشاروں سے واضح کر دیتی ہے کہ اے انسان، تمہیں اس دنیا میں اس کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری جتنی بھی زندگی ہے، 50، 60، 70، 80 سال یا اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو ملتی ہے، وہ بہرحال ہم نے گزارنی ہے اور وہ وقت پورا کرنا ہے۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بہترین اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان جن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ مال و دولت، اقتدار، دنیاوی آسائشیں، سب کچھ ہے جو ایک انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل اور خیر فرماتے ہیں اس انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کر کے، کیونکہ انسان کی دنیاوی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے راستے میں ہمیں عقل اور شعور بھی عطا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے اور ہماری مدد بھی کی گئی ہے۔ ہر انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری عطا کیے ہوئے شعور اور عقل سے کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ابتدائے فضل کہا جاتا ہے۔ اللہ کا اپنی عقل سے، شعور سے تلاش میں نکلنا، یہ ابتدائے فضل ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ یعنی کہ ایک انسان جو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کوشش میں نکلتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے ہماری زندگی کا؟ وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مختصر سی ہے، بالآخر ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک نئی زندگی اور ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہی زمین اور آسمان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک نیا نظام بنایا جائے گا۔ اس سے جو دنیا وجود میں آئے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں انسان کی اخلاقی وجود کی بنا پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون اس اصل اور حقیقی دنیا میں خوشی اور سکون کے ساتھ جینے کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ اس عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اس دائمی اور حقیقی زندگی میں ناکام نہ ہو جائیں، اور اس زندگی کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اس دنیاوی اور عارضی زندگی میں ترجیح وہ آخری اور دائمی زندگی ہونی چاہیے۔
کیونکہ وہی ہماری اصل زندگی ہے نا، اسی کے لیے ہم کوشش کریں، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی ہمیں یہی ہے۔ اب یہاں پر بنیادی فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ذی شعور انسان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کی خاطر مسلسل جدوجہد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عالمگیر حقیقت کو سمجھیے کہ اگر انسان کا نصب العین پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے گی۔ جس کا مقصد اعلیٰ اور بلند ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی اعلیٰ رفع ہو جائے گی۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج کی ایک آیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ کمزور ہیں وہ بھی جو چاہے جا رہے ہیں، اور کمزور ہیں وہ بھی جو چاہنے والے ہیں۔ یعنی مطلوب اگر اعلیٰ ہے تو انسان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اور اگر مطلوب پست ہے تو انسان بھی پست ہو جائے گا۔ اسی طرح نصب العین ادنا ہے تو انسان بھی ادنا ہوگا، اور اگر نصب العین اور اعلیٰ اور درخشاں ہے تو انسان کو اعلیٰ معیار پر رکھا جائے گا، بلندی حاصل ہوگی نا۔ اس کی وضاحت بیان کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے گھٹیا نصب العین کیا ہوگا۔ جیسے کہ ایک شاعر اپنے شعر کے ایک مصرعے میں لکھتا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ کوئی انسان اپنی ذات کو نصب العین بنا لے، میرا غلبہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے دولت، میرے لیے عزت، میرے لیے شہرت، میرے لیے حسن، بس اپنی ذات کی طمع کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش، یہ بھی نصب العین ہے۔ حالانکہ یہ تمام خواہشات بھی آسان نہیں ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اب جس کا صرف یہی مقصد ہوگا وہ انتہائی پست ذہنیت کا مالک ہوگا، کیونکہ وہ ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھے گا، اور کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد پر قوم کے اجتماعی مفاد کو ترجیح نہیں دے گا۔ اسی طرح جس انسان کی سوچ اور مقصد اجتماعی ہوگا وہی اصل میں اپنے مقصد کو پالے گا۔ سورہ قصص کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے، جو اس کے طالب ہیں وہ اصل میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ گھر ان لوگوں کے لیے خالص کیا ہوا ہے جو اس سرزمین یعنی دنیا میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے، یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے، اور اقتدار کے طالب نہیں بنتے نا، جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں۔ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، جو اپنے زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف اور محبت اس قدر ہو جائے کہ ہم اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والا بنا۔ آمین۔